السلام علیکم۔ کسی علاقے میں ایک نامی گرامی چور رہتا تھا۔ ساری زندگی اس نے چوری اور ڈاکہ زنی میں گزار دی۔ جب تک وہ کوئی ڈاکہ یا نقب زنی نہ کر لیتا اسے رات کو نیند نہ آتی۔ گرمی ہوتی یا سردی، سخت طوفان ہوتا یا زوروں کی بارش، وہ واردات کر کے ہی رہتا۔ یوں کہیے کہ حرام اس کی رگ رگ میں مکمل طور پر سمایا ہوا تھا۔ اپنے علاقے میں کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں اس نے واردات نہ کی ہو، بلکہ وہ ملک کے دیگر حصوں میں بھی اپنے فن کا کامیاب مظاہرہ کر چکا تھا۔ یوں وہ ایک قومی چور اور نقب زن کا اعزاز حاصل کر چکا تھا۔ وہ اتنا چالاک اور ماہر چور تھا کہ کبھی کوئی نشان نہ چھوڑتا اور پکڑائی نہ دیتا۔ اس نے جوانی اسی قصب میں گزار دی۔ جب بڑھاپا آیا اور وجود میں ہمت و برداشت نہ رہی تو تبھی اس کام سے باز آیا، لیکن اب بھی کبھی کبھار اس کا دل اس کے لیے مچلتا ضرور تھا اور وہ اپنے کارنامے سنا کر محظوظ ہوتا۔ ایک روز وہ اپنے پوتے کے ساتھ کہیں سے آ رہا تھا۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ راستے میں ایک شاندار گھر نظر آیا جو روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ بہت سے مال مویشی بندھے نظر آئے، بہترین فصلیں، وسیع و عریض گھر اور قیمتی خوبصورت جانور اس گھر کے مکینوں کی عمارت کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ وہ بوڑھا چور اپنے پوتے کو اس گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتانے لگا کہ میں نے اس گھر میں کئی دفعہ نقب زنی کی ہے، سونے کے زیورات اور بہت سا پیسہ چرایا ہے، کئی قیمتی اور اعلیٰ نسل کے جانور بھی چوری کر چکا ہوں۔ پھر اس کی نظر ایک خوبصورت گھوڑے پر پڑی تو حسرت و یاس سے بولنے لگا، کاش جسم میں ہمت ہوتی تو یہ گھوڑا ابھی اور اسی وقت کھول کر لے جاتا۔ بیلوں کی کھرلی کے پاس سے گزرے تو بڈھا موٹے تازے بیل کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا۔ بھیڑ بکریوں کے باڑے میں ایک قد کاٹ اور لمبے سفید رنگ کے بکرے پر نظر پڑی تو بڈھے کا صبر جواب دے گیا۔ اس نے گھوڑے کو روکا اور مدد کے لیے پوتے کی طرف دیکھنے لگا۔ پوتا 16 سال کا گبھرو جوان تھا۔ اس میں خون تو بوڑھے چور کا دوڑ رہا تھا، مگر اس کا ذہن، نیت، طبیعت، مزاج اور قول و فعل دادا سے یکسر مختلف تھے۔ وہ چیختے ہوئے بولا، بس بابا بس، خدا کے لیے ہم پر رحم کھاؤ۔ آپ کی عقل پر کون سا پردہ پڑا ہوا ہے کہ حقیقت حال کو دیکھ کر بھی سبق حاصل نہیں کر رہے؟ آپ نے ساری زندگی لوٹ مار، ڈکیتی، رازنی اور نقب زنی میں گزار دی، مگر دیکھو تو صحیح کہ ہمارے گھر میں رات کو دیا تک نہیں جلتا، ہم نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، گھر میں امن و سکون نام کی کوئی چیز نہیں، چوکاٹیں تک گل چکی ہیں، دروازوں پر ٹاٹ لٹکا رکھے ہیں۔ دادا جی، پتہ نہیں آپ کی پوری زندگی کی کمائی کہاں گئی؟ اس گھر کو بھی دیکھیں جس کو لوٹ لوٹ کر آپ بوڑھے ہو گئے، مگر ان کے گھر میں آج بھی خوشحالی ہے، مال و دولت کی فراوانی ہے، مگر ہمارا گھر تو عبرت کا نشانہ بن چکا ہے۔ پوتا جذبات میں آ کر بولتا ہی جا رہا تھا۔ وہ چھوٹا ہو کر یہ حقیقت جان چکا تھا کہ غضب کیے ہوئے مال میں برکت نہیں ہوتی، مگر دادا جی ایسے سخت دل تھے کہ آج بھی وہ چوری کا پیشہ چھوڑنے کو تیار نہ تھے، جبکہ ان کی ٹانگیں تو قبر میں لٹکی ہوئی تھیں۔ پوتے کی باتوں میں ایسا درد تھا کہ دادا جی کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ اپنے کیے پر نادم تھے۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر گزری زندگی کو دیکھا تو سوائے کانٹوں کے کچھ نظر نہ آیا، اور انجام قبر کا سوچ کر انہیں جھرجھری آ گئی کہ اچھے اعمال کا سرمایہ تو پاس تھا ہی نہیں۔ ان کی نحوست کی وجہ سے ان کی اولاد بھی کٹھن زندگی بسر کر رہی تھی۔ بھلا کسی کا سکون برباد کرنے والے کے گھر میں سکون آ سکتا ہے؟ حرام مال کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا اور ان کی زندگی جہنم بنی ہوئی تھی۔ حساس دل، نیک نیت اور ذہین پوتے نے دادا کو حقیقت دکھا دی تھی۔ دادا کی دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی۔ اتنے میں ان کا گھر آ گیا۔
पोते ने दादा को पकड़कर घोड़े से उतारा तो बाबा जी पोते की बाहों में बिलक बिलक कर रोने लगे और अपने किए की माफियां मांग रहे थे। पोता बोला, दादाजी, माफ़ी अल्लाह ताला से मांगे और उन लोगों से जिनका मालो असबाब आपने लूटा है। वो घर में दाखिल हुए तो मुअज्जिन अशा की अजान दे रहा था। दादाजी ने वज़ू किया और मुसल्ले पर सर बसजूद हो गए। वो गिड़गिड़ाकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगे। नेक पोते ने आज अपने दिल की भड़ास निकाल ली थी। कई सालों की तड़प और कुढ़न के बाद आज उस नौजवान को गहरी नींद आई। वो फजर के वक्त उठा तो दादाजी को मुसल्ले पर गिड़गिड़ाते हुए पाया। ये देखकर उसके दिल को सुकून आ गया। आज तुलू होने वाला सूरज उनकी जिंदगी में तब्दीली की नवीद लेकर आया। सच कहते हैं कि दिल में सच्ची तड़प हो तो पत्थर दिल इंसान के मोम होने में देर नहीं लगती। हराम की कमाई में बरकत नहीं। नस्लों को खुशहाल देखना चाहते हैं तो हलाल की कमाई से उनकी परवरिश करें। हलाल में बरकत है और बरकत में सुकून है।